عمل کر کر انسان خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ہوں ہم خوبصورت ہونے کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خوبصورت بنانے والی ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ ایگزیکٹلی. نقشہ انسان، ناک، گال، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، خواہ وہ عورت کی ہو یا مرد کی ہو۔ ہوں اور غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سیرت کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کر کر فرما دیا کہ سیرت کیسی ہونا چاہیے۔ صحیح ہے. اور لیڈیز کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو امہات المومنین کی سیرت ہے، اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا، فرما دیا کہ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ ہوں تو خوبصورت ہوتی ہے، جیسے صدیق صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے، یہ جو زبان ہے نا، یہ ہوں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گیا کہ یا رسول اللہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس کو، کون سا عمل ہے وہ کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں، ہم جنت کی طرف گامزن ہو جائیں؟ تو جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زبان کی طرف اشارہ فرما۔ صحیح. تو یعنی اس کو، زبان کو انسان قابو میں رکھے، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، وعدہ خلافی، اور بلا وجہ کسی کے ٹو میں رہنا، کسی کی برائی کرنا، جی. اس سے اگر انسان بچا رہے گا تو وہ پھر خوبصورت بھی ہوگا اور خوبصیرت بھی بن جائے گا۔ صحیح بات. صحیح بات. کیونکہ سب سے بہترین جو خوبصورتی ہے وہ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نا، جی. "لم یاتی نذیر نظر مثل تو نہ شد پہ صحیح. صحیح. جی. سرسور کو شہد و سرا جانا"۔ ہوں تو صلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی جو خوبصورتی ہے، جی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، انسان اپنی ذات میں خوبصورت بھی بن سکتا ہے اور خوبصورت بھی بن سکتا ہے۔ ہوں یہ بات ہے مردوں کے لیے، اور خاتون ہیں جو سماعت کر رہی ہیں، وہ امہات المومنین جو ہیں، صحابیات جو ہیں، ان کی سیرت پر عمل کر کر خوبصورت بھی بن سکتی ہیں اور خوبصورت بھی بن سکتی ہیں۔ صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یقینی یہ جو گفتگو آج کی جا رہی ہے، اس میں خواتین جہاں جہاں ہمیں سن رہی ہیں، جو یہ ہندی اردو جانتی ہیں اور وہ اس کو سن رہی ہوں گی، یقیناً ان کو اس بات کا احساس بھی ہو رہا ہوگا کہ ہم کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اور کیسی خوبصیرت اور خوبصورت جو ہے ہونی چاہیے خواتین مرد، جو ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں، کہ اشرف المخلوقات ہیں. اچھا، ایک بات بتائیے گا، اب میں صدیق بھائی کی طرف جاتا ہوں. صدیق بھائی، یہ بتائیے گا جی کہ فی زمانہ ہم اس خوبصورت کو خوبصیرت کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی انوویشنس لائی جائیں، ایسا اس کے اندر جو ہے نا کام کیا جائے کہ جس سے ہم دل سے بھی تو اچھے نظر آئیں. صرف شکل سے اچھے نظر نہیں آنا چاہیے، ہمیں دل سے بھی اچھا ہونا چاہیے. اور سب سے اہم بات، ہم اندر سے، اپنے اندر سے اس بے ضمیر کو نکال کر ضمیر والا بن جائیں، اور ضمیر کے ساتھ حق اور سچ کی بات کریں. جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں، جو غلط ہے اسے غلط کہیں. کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے آصف بھائی. اصل میں جب یہ ٹاپک ڈیسائیڈ ہوا تو جب سنا مجھے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، اور یہ ہوں وہ بات ہے جس کے شروع میں آپ نے معذرت کر لی ہے پہلے ہی سے. ہوں تو آپ کی وساطت سے میں بھی معذرت کر ہی لیتا ہوں کہ وہ ہم کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہے. صحیح بات. ہم کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہے، ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں جس جی میں ہاں، ہماری اپنی گھر کی خواتین بھی شامل ہیں. بالکل میں نے اسی لیے کہا ہے. اصل میں جتنی خوبصورتی کے پیچھے ہماری خواتین شادی بیاہ میں جانے سے پہلے، کسی ایونٹ پہ جانے سے پہلے لگا، وہ آئینے کے ہو کر اور ہیلو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کی آواز کر رہی ہے، دوبارہ کہیے گا. جتنی بھی خواتین جی کو شادی جی، بیاہ میں، جی جی وہاں سے شروع کیجیے. جتنی بھی خواتین شادی بیاہ میں جانے کے لیے اور دوسری تقریبات میں جانے کے لیے اپنے آپ کو اور جتنی دیر تک وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر آرٹیفیشل چیزیں اپنے منہ پر اور جسم پر تھوپ کر لگا کر وہ جی خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں، جی اس جی سے آدھی دیر بھی اگر جی اس سے آدھی دیر بھی کیا، آدھی سے بھی آدھی دیر اگر جا جی نماز پر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کریں نا، جی تو جی. وہ حسن جو اللہ عطا فرمائے گا نا، آہا، وہ لافانی حسن ہے. کیا بات ہے، کیا بات. وہ لافانی حسن، اور یہ بات آپ نے اکثر آزمائی ہوگی، اور یہ کنفرم بات ہے. میں بالکل وساطت سے اور وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں جی
کہ جب بھی انسان نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، سجدے سے جب فارغ ہوتا ہے، جی تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور پیدا فرما دیتا ہے. حقیقت وہ اس کو گفٹ ہوتا ہے، صحیح بات ہے عبادت کا گفٹ اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ عطا فرما دیتا ہے. ایک صحیح بات نمازی، چاہے نمازی شخص، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے چہرے پر قدرتی اللہ تعالیٰ ایک نور ڈال دیتا ہے، ایک اٹریکشن ڈال دیتا ہے. صحیح بات اور رہا سوال یہ کہ خوبصورتی کے پیچھے ہم لوگ اتنا زیادہ جو ہے وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جب ہم اپنے بچوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے جاتے ہوں ہیں. جب بہو ڈھونڈنے جاتی ہیں، خواتین گھر کی جی جی بہو ڈھونڈنے جاتی ہیں، جی تو جی سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ خوبصورت جی ہونی چاہیے بہو، ہوں لمبے بال ہونے چاہیے، گورا رنگ ہونا چاہیے، ہوں اور یہ ہو وہ ہو. پھر یہ لمبے بال اور گورا رنگ جب گھر میں آتا ہے نا، ہوں تو پھر لگ پتا جاتا ہے. پھر وہ لمبی لمبی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ لمبے بالوں کی وجہ سے کہ ہائے توبہ کر رہی ہوتی ہیں. اس ہاں کے بدلے اگر وہ یہ جا کر دیکھتی ہیں کہ بچی نمازی ہے یا نہیں ہے، جی بچی اس نے اخلاق میں کیسی ہے، صحیح بچی بات نے قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، صحیح بات ہے بچی کے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، صحیح عادات بات کیسی ہیں، صحیح تو پھر بات وہ جب بچی گھر میں آتی تو بھلے بال چھوٹے ہوتے، ہوں بھلے رنگ سانولا ہوتا، ہوں لیکن گھر جنت نظیر ہوتا. انشاء اللہ آپ کا صحیح بات بیٹا پھر آپ کے پاس ہوتا، آپ کے ہوں پوتے پوتیاں آپ کے پاس ہوتی. صحیح اب آپ نے دیکھا ہی اس کا رنگ، آپ نے دیکھا ہی اس کے لمبے بال، ہوں آپ نے دیکھے ہی اس کے کٹ شرٹ وٹ شرٹ دیکھے، ہوں تو وہ جب گھر میں آئیں تو ہوں 1 سال کے بعد ہی اس بیٹے کو جس کو 25 سال تک آپ نے پالا پوسا، ہوں وہ 1 مہینے کے اندر اپنے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آپ سے الگ کر کے لے گئی. صحیح بات تو اس میں قصور تو پھر آپ کا تھا نا خاتون، کہ جی آپ نے کیوں وہ چیز ڈھونڈی جس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا، صحیح بات آپ نے وہ چیز کیوں نہیں ڈھونڈی جس کے ہمیں تلاش کرنی تھی. صحیح ہے آپ اس نے اخلاق دیکھتی، صحیح ہے آپ خوبصورتی دیکھتی. صحیح بات خوبصورت عورت خوبصورت معاشرہ جنم دے دیتی ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات خوبصورت عورت ہوگی نا تو وہ خوبصورت معاشرہ جنم دے گی. ایک صحیح خوبصورت عورت ضروری نہیں ہے کہ وہ خوبصورت، جیسا ایسا نہیں ہے کہ بہت سی خوبصورت خواتین ہیں وہ خوبصورت نہیں ہے، ایسی ہوں بات نہیں ہے. ہوں یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ان خواتین پر جو شکل و صورت میں بھی حسین ہے صحیح اور اخلاق اور عادات میں بھی حسین ہے. اسی ماشاء طرح وہ مرد بھی جو خوبصورت، مجھے کئی ایسے مرد حضرات سے سامنا ہوا ہے اللہ جی جو بہت زیادہ مطلب ہینڈسم تھے، ہوں اسمارٹ تھے، گورے ہوں تھے، وٹ ہوں شرٹ تھے، ان کے بڑے زبردست سٹائل تھے ان کے، صحیح لگے کہ یار واقعی سے جب بات کریں گے تو واقعی کوئی شخص ہوگا. ہوں لیکن جیسے ہی آپ جب بات کی جب اس شخص سے، جی تو جب اس نے زبان کھولی تو لگ پتا گیا کہ یہ تو خالی بس ظاہری حسن ہے، باطن تو اندر سب کالا پڑا ہوا ہے. صحیح بات ہے صحیح بات بڑی حیرانگی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی، اور علماء اور مشائخ کے اس قول کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی جی کہ خوبصورتی چہرے کی ظاہری خوبصورتی یہ معنی نہیں رہتی. ہوں میرے سامنے بھی اس وقت بھی میں دکان پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے ایک حضرت بیٹھے ہیں میرے ساتھ، ہوں تو وہ بظاہر گورے نہیں ہیں، ہوں بہت زیادہ وہ ہینڈسم نہیں ہے، وائٹ ہوں شرٹ نہیں ہے، ہوں لیکن اخلاق ان کا اتنا زبردست ہے کہ آپ ان سے بات کریں تو آپ ان کے غلام بن جائیں، واہ آپ ان کے مرید بن جائیں. کیا بات ہے تو کیا بات ہم لوگ ظاہری حسن کے پیچھے مرتے ہیں، ہم لوگ باطنی حسن کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ٹٹولنا بھی نہیں چاہتے. ہمیں غرض ہے کہ یار باطن صاف ہونا چاہیے. اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی تو باطن کے پاکیزہ نہیں ہیں. صحیح بات ہے ہم خود بھی اگر باطن کی پاکیزگی ہو نا ہمارے اندر، جی جی تو ہم پھر سامنے والوں کی باطن کی پاکیزگی کو ڈھونڈیں. صحیح بات ہے ہم خود اپنے ظاہر کو سنوارنے میں پورے ہوتے ہیں ہوں تو سامنے والوں کی بھی ظاہری خوبصورتی کے اوپر جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. صحیح بات ہے اور میں آپ کو ایک اسی پہ ایک واقعہ آپ دونوں سے سامنے میں یہ عرض کر رہا ہوں واقعہ اور آپ دونوں اس کا جواب دے سکتے ہیں نجم خان بھی اور صدیق برکاتی صاحب بھی کہ یہ خوب سیرت اور خوبصورت کی بات ہو رہی تھی کہ ایک واقعہ تھا ایک بزرگ آپ یقین کریں صدیق صاحب اور نجم بھائی کہ میں ان جی بزرگ کو جانتا تھا اور ان کا بظاہر حلیہ ایسا لگتا تھا بہت گندے ہیں بظاہر وہ لگتے تھے بہت گندے ہیں مطلب لوگ لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے تھے اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ صحیح پاؤں دبا کے آتے تھے تو اس میں ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی خوشبو اور وہ بات نہیں کرتے تھے وہ صرف خاموشی سے بیٹھتے تھے اور لوگ ان کے پاس آتے تھے تو اشارتاً انہیں کچھ کہتے تھے کہ بھائی یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو اور جس جگہ وہ رہائش پذیر تھے جہاں وہ رہتے تھے آپ یقین کریں وہاں لا تعداد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شدید گرمی کے اندر لحاف اوڑھ کے اپنے پلنگ پر